वालेकुम जी, मैं हूं आपका होस्ट वहीद इलियास मुगल और आप मुझे देख रहे हैं FM4 के टीवी के प्रोग्राम शान पाकिस्तान में, और जिसमें हमेशा की तरह रवायत को बरकरार रखते हुए पाकिस्तान की शान जो लोग हैं, जिनमें बॉडी बिल्डर्स हैं, जिनमें गद्दा कुश्ती के पहलवान हैं, जिनमें पहलवान हैं, जिनमें क्रिकेटर्स हैं, जिनमें फुटबॉलर हैं, और जिनमें किसी भी हवाले से जो पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले सितारे हैं, हम उनको मदऊ करते हैं। और इस प्रोग्राम के तहत आपको हर उस बंदे से मिलने का मौका मिलेगा और उससे टिप्स लेने का मौका मिलेगा और उसको कुछ सीखने का मौका मिलेगा और उसकी पर्सनल एक्टिविटीज़ को जानने का मौका मिलेगा कि जो आप जानना चाहते हैं। इसी सिलसिले में आज बॉडी बिल्डिंग के सुपरस्टार सुप्रीम मिस्टर पाकिस्तान जनाब अरशद महमूद मुगल साहब मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हम अरशद महमूद मुगल साहब को दिल की अथाह गहराइयों से वेलकम करते हैं। जी अरशद भाई, क्या हाल आपका? ठीक है? आप तबीयत ठीक है आपकी? मैं ठीक हूँ भाई, आप सुनाए? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाए, तबीयत से ठीक है आपकी? शुक्र मालिक का आसान है जी, मैं ठीक हूँ माशाल्लाह। अरशद मुगल साहब का तारुफ ये है कि जी ये सुप्रीम मिस्टर पाकिस्तान है और 1998 में ये मिस्टर पाकिस्तान बने थे। सुप्रीम मिस्टर पाकिस्तान मेरा कहने का मतलब ये है कि 11 के 11 जजेज ने इनके हक में वोट दिया, क्योंकि आपको पता है कि मेरा भी बॉडी बिल्डिंग से वाबस्तगी है और मुझे पता है कि बॉडी बिल्डिंग के जो जजेज होते हैं, जजिंग पैनल जो होता है, उनका क्या काम होता है। आपको भी ये बात वावर कर देता हूँ और समझा देता हूँ इस चैनल के थ्रू कि अगर 11 जज बैठे हैं या 7 जज बैठे हैं, जिसके हक में 11 में से 6 वोट पड़े वो मिस्टर बन जाता है। अगर 7 में से 4 वोट पड़े तो वो मिस्टर बन जाता है। और अरशद महमूद मुगल साहब पाकिस्तान का वो सितारा है, पाकिस्तान का वो सपूत है, पाकिस्तान का वो नौजवान खिलाड़ी थे उस वक्त 1998 में। आज भी माशाल्लाह नौजवान है, आप देख रहे हैं माशाल्लाह 60 साल की उम्र में माशाल्लाह बड़े फिट हैं। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे और ताक़यामत रखे, हमारी दुआ है इनके साथ। ये हमारे बड़े हैं, सीनियर हैं, और हमें भी उस्तादों ने ये समझाया कि जो बंदा सीनियर्स का एहतराम करता है और इज़्ज़त करता है, हमेशा वही फलाह पाता है और वही तरक्की पाता है। अच्छा जी अरशद मुगल साहब, आपसे मैं कुछ सवालात करूँगा, आपने व्यूअर्स के लिए कुछ जवाब देने हैं। और आप ये बताएं, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि जब आपने बॉडी बिल्डिंग का पहला कंपटीशन खेला, आपकी कितनी उम्र थी? सबसे पहले जी मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला ने ये मुझे वक़्त दिया, ये चैनल दिया, इस मौके पर मैं बैठा हूँ जिधर भी। तो आप लोगों का भी शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे बहुत ये मौका दिया। तो मैं 84 में पहला मैंने कंपटीशन खेला जूनियर गुजरांवाला। माशाल्लाह। तब आपकी उम्र कितनी थी? मेरी उम्र एज थी तकरीबन 26 थी। 26 में आपने अरशद महमूद मुगल साहब ने अपनी ज़िंदगी का पहला कंपटीशन जो था वो 1984 में खेला था। ये आपको बताने का मकसद ये है कि ये जितने नए आने वाले लोग हैं ना, और ये कहते हैं कि लो जी हमारी उम्र तो जनाब 20 साल हो गई, 25 साल हो गई, 30 साल हो गई, हम क्या कर सकते हैं, ये उनके लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन है। जी अरशद भाई, अब आप बताएं। जी। फिर आपने जब दूसरा कंपटीशन खेला और फिर जब आप पाकिस्तान बने, मिस्टर पाकिस्तान बने, उसके बाद मैं प्रॉपर रेगुलर मैं इस जद्दोजहद में लगा रहा हूँ कि मैंने इंशाल्लाह मिस्टर पंजाब बनना है, मिस्टर पाकिस्तान बनना है। तो 86 में मैं मिस्टर गुजरांवाला बना हूँ माशाल्लाह, और 87 में मैं डिवीज़न गुजरांवाला बना माशाल्लाह। उसके बाद 5 टाइम मैं मिस्टर पंजाब नेशनल चैम्पियन पंजाब गोल्ड मेडल हुआ हूँ। 5 दफा मिस्टर पंजाब की क्लास इन्होंने जीती है, पंजाब का गोल्ड मेडल। हम उसे कहते हैं कि जो अपनी पंजाब की क्लास विन करते हैं। अरशद भाई ये बताएं कि जब आपने पंजाब की क्लास खेली तो अब आपका वेट कितना था, बॉडी वेट कितना था? मेरा बॉडी वेट 73-72 ये वेट मैंने खेला माशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, जब आप अरशद भाई की तस्वीरें देखेंगे ना, आपको पता चलेगा कि ये उस वक्त जब 1986-87-8 में जब इन्होंने कंपटीशन खेले, उस वक्त ना तो कोई स्टेरॉइड थी ना कोई सप्लीमेंट था, और ये नेचुरल डाइट करते थे और नेचुरल अपने आप को इन्होंने इस तरह प्रिपेयर किया कि आज भी सिंबल है लोगों के लिए। अरशद भाई, आपने फिर जब मिस्टर पाकिस्तान बने तब आपकी कितनी उम्र थी, और आपने ये बताना व्यूअर्स को कि आपके क्लास में और आपके टाइटल फाइट में कितने लड़के थे? सबसे पहले जी मैंने पंजाब खेला रीम यार खान में माशाल्लाह 97 में। ठीक है। तो उधर तकरीबन 9 डिवीजन आए थे। अच्छा। पंजाब में 9 डिवीजन आए थे। उन 9 डिवीजन में से तकरीबन कुल पार्टिसिपेट जो थे तकरीबन 68, 60 या 70 के करीब थे।
माशाल्लाह। मेरे वेट में तकरीबन 15 से 20 लड़के थे मेरे वेट में। अच्छा, ये जो नए लड़के हैं ना उनके लिए मैं एक बात करना चाहता हूँ कि ये अरशद भाई ने ना बड़ी आसानी से बात कह दी कि मेरे वेट में ना 20, 25 या 22 लड़के थे। आप लोगों को ये पता होना चाहिए, जो बॉडी बिल्डिंग स्पोर्ट्स को जानते हैं उनको पता है कि ये कितना मुश्किल काम है कि 20-25 लड़कों को हरा के एक अपना क्लास विन करना और उसके बाद टाइटल फाइट विन करना। इनके लिए ये प्रोग्राम ऐसा नहीं है कि मैं बहुत सारी तालियां बजाऊं, लेकिन इनके लिए बहुत सारी तालियां आप दिल में ही आप लगा दें और बजा दें। और इनकी बहुत सारी खिदमत है बॉडी बिल्डिंग में। अभी आपके लिए बड़ा दिलचस्प और बड़ा आपके लिए सीखने वाला सवाल मैं करूंगा। अच्छा अरशद भैया, मुझे ये बताएं कि जब आपने बॉडी बिल्डिंग शुरू की, क्या उस वक्त इतनी सहूलियात मुयसर थी? मेरे कहने का मकसद ये है कि ये जो मशीनरीज है आजकल, क्या उस वक्त ऐसी मशीनरी थी? ये ज़रा बताएं आप। वहीद भाई, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उस वक्त भाई वो क्या कहते हैं, लकड़ी के बेंच होया करते थे, उसके ऊपर वो पोशिंग भी नहीं हुआ करती। अच्छा। तो हम लोग तो वो क्या कहते हैं, वो एक देसी टोटका जट जप्पा लगा के अपना ट्रेनिंग वगैरह करते थे, ये कर लो वो कर लो। पहले सामान को बाहर निकालना कमरे से, फिर उसको दोबारा फिर कमरे में रखना, रख के फिर जाना। और बिल्कुल ये अभी तक जो इतनी मशीनरी आ गया लेटेस्ट से लेटेस्ट, दूर दूर तक नहीं थी। तो बिल्कुल सादा रॉड, डंबल, ये प्लेट वगैरह और सादे बेंच वगैरह थे, इनके साथ हमने जो ट्रेनिंग की है। माशाल्लाह। आप व्यूअर्स ये देखें, आपको बहुत सारी बातें सीखने को मिलेगी। आप ये देखें कि इन्होंने कितनी मुश्किल से और कितने मुश्किल हालात में इन्होंने बॉडी बिल्डिंग की। अरशद भाई ये बताएं कि आपको बॉडी बिल्डिंग का शौक था, वो आम शौक था या जुनून था? भाई मुझे तो इतना जुनून था कि मैं तो दिन रात बस बॉडी बिल्डिंग में लगा रहता था, सुबह जिम, शाम जिम। तो जिस तरह भी वो हालात उस वक्त थे, हमारे खाने पीने का प्रोग्राम जो होता था, खाना पीना जो भी है, वो बड़ी मुश्किल है, वो वक्त हमारा टाइट होता था। तो शौक की हद की है मैंने, बिल्कुल मैंने रात दिन एक किया है जुनून की तरह कि हमने ये बनना है, चैम्पियन बनना है, या मिस्टर बनना है, पंजाब बनना है, पाकिस्तान बनना, लगे रहे हैं लगे। और अभी तो हालात ही कुछ और है ना, तो शौक बहुत बहुत ज़्यादा था। अच्छा अरशद भाई की ना बातों से मुझे एक पैगाम मिला है, वो मैं आप तक डिलीवर करना चाहता हूँ। उन्होंने ये आपसे बोला है कि मैं लगा रहा, जुनून से लगा रहा, फिर मैं मिस्टर गुजराल भी बन गया, मिस्टर पंजाब भी बन गया, मिस्टर पाकिस्तान भी बन गया, और इंटरनेशनल कंपटीशन भी इन्होंने खेले। अच्छा अरशद भाई, आप ये व्यूअर्स को बताएं कि जब आप मिस्टर पाकिस्तान बने, क्या हुकूमत ने कोई आपके साथ तावन किया था? हाँ, मैं इस तरफ आ रहा हूँ कि मैं लाहौर में 22 मार्च बरोज़ द्वार अलमरा एक नंबर हाल मारोड पर आया हूँ। अलमरा एक नंबर, हाँ, उधर हमारा जो ना फाइनल का मुकाबला हुआ मिस्टर पाकिस्तान था। उसमें डिपार्टमेंट रेलवे, बापटा आर्मी, दूसरे बलूचिस्तान है, सिंध है, सरहद है, पंजाब है, तकरीबन टोटल के लगभग 100 से ज़्यादा लड़के थे। माशाल्लाह। उनमें से मैंने पाकिस्तान जीता। तो पाकिस्तान जीतने के बाद एक वो में डालते हैं, वो बेल्ट होती है, जी आप समझते हैं, पट्टी कह लो, जी बेल्ट का एक वो बेल्ट होती है, किस तरह का वो गत्ता कह लो, जो से वो सर्टिफिकेट कहते हैं। अच्छा, वो दे दिया उन लोगों ने। और उसके बाद एक मेरे पास वो इतना ट्रॉफी थी वो उस वक्त बड़ी, वो 200 की या 250 की जी, ये मुझे मिला है। नहीं तो आपको पैसे वगैरह नहीं मिले? नहीं सर, हुकूमत को माली इमदाद सपोर्ट नहीं की? हमें तो कोई पूछने नहीं आया हमारे घर तक, कोई वजीर को मिनिस्टर हमारे शहर के जो इधर के सियासी लोग हैं, मिनिस्टर हैं, किसी बंदे ने पूछा नहीं आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं आपके पास खाने के लिए, पीने के लिए, किसी किस्म की कोई सपोर्ट नहीं, कोई टोटल। देखें जी कितना ये अलमिया है, और ये अफसोस की बात है जो अरशद भाई कर रहे हैं। हमारे बड़े भाई हैं, सीनियर है, मोस्ट सीनियर है माशाल्लाह, 60+ इनकी एज है, और वो बता रहे हैं कि 1998 में जब मैं मिस्टर पाकिस्तान बना, मुझे दुख हो रहा है ये बात सुन के कि सिवाय एक कप के या सिवाय एक बेल्ट के इन्होंने कुछ भी नहीं मिला। हुकूमत ने ना तब सपोर्ट की बॉडी बिल्डर्स को और ना आज सपोर्ट कर रही है। ये बात ठीक है अरशद भाई? अच्छा जी। अच्छा अरशद भाई, आप मुझे ये बताएं कि ये जो आज के लड़के जो स्टीरॉयड यूज कर रहे हैं और अपने मसल के डेवलपमेंट कर रहे हैं, उस वक्त में और इस वक्त में क्या फर्क है, और क्या वो काम करेंगे उनके मसल जो है वो स्टीरॉयड या सप्लीमेंट्स के बगैर जो है वो डेवलप हो जाए? ये जरा पैगाम दें नए आने वालों को। बात इस तरह के हमारे दौर में तो डाइट थी, खुराक, गोश्त है, मछली है, अंडे है, जूस है, फल है। अभी ये लोग जो कर रहे हैं, फूड सप्लीमेंट ले रहे हैं या स्टीरॉयड ले रहे हैं,
تو اس دور کے جو بندے ہیں ان کو ابھی دیکھ لیں اور جو آج کے اسٹیرائڈ لینے والے ہیں ان کو دیکھ لیں کیا فرق ہے، وہ آپ کو پتہ چل جائے گا. ہاں جی، وہ بڑا فرق پڑ جاتا ہے. جو حالات ہوتے ہیں وہ اسٹیرائڈ لینے والے 6 ماہ یا 4 ماہ بعد دیکھیں تو بالکل وہ فلیٹ ہو جاتے ہیں جی. ان کی کوئی باڈی شیپ وغیرہ یا کوئی نظر آتی نہیں. تو میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں نے نیچرل کی ہے، ماشاء اللہ. اس کا رزلٹ آپ کے سامنے آپ دیکھ لیں کہ فرق کتنا ہے. اچھا جی، ارشد بھائی کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بندہ اسٹیرائڈ لے کے جب باڈی کو ڈیولپ کرتا ہے، اپنے مسل کی گروتھ کرتا ہے، تو اس کی وہ جو ڈیوریشن آف ٹائم ہوتی ہے مسل کے قائم رہنے کی وہ کم ہوتی ہے. آپ یہ دیکھیں ماشاءاللہ 60+ ایج میں ہمارے پاس ارشد بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، اور انہوں نے بہت محنت کی ہے. اور نیچرل ڈائٹ کا مطلب میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ انہوں نے وہ جو جیسے انہوں نے فرمایا کہ میں گوشت کھایا، میں نے گوشت سے پروٹین لی، انہوں نے پھلوں سے سبزیوں سے انہوں نے پروٹین لی، کاربوہائیڈریٹ لیے، ملٹی وٹامنز لیے جو کہ جسم کے لیے بہت ضروری ہے. کیوں ارشد بھائی ایسے ملٹی وٹامنز وہ آپ کو پھلوں میں ملتے ہیں، بہت زیادہ ملتے ہیں، اور انہوں نے وہ بہت زیادہ لیے. اچھا ارشد بھائی ایک انٹرسٹنگ سوال ہے، آپ برا نہ منائیے گا. اچھا اس وقت مالی حالات کیا تھے آپ کا؟ دیکھیں بھائی یہ تو آپ نے ایسا سوال کیا ہے کہ وہ بتانے میں تھوڑا سا وہ کیا کہتے ہیں جھجک آتی ہے، لیکن بتانا بہت ضروری ہے. ہمارے بھائی حالات اس طرح تھے کہ ابو تھے، امی تھے، گھر میں بڑے بھائی تھے، وہ اپنا اپنا کام کرتے تھے. تو گھر میں ایک ہی بندہ باڈی بلڈنگ کرتا ہے تو وہ سارے لوگ ایک طرف، اکیلا ایک طرف ہوتا ہے. جی جی. ہمیں تو آپ کو پتہ ہے وہ ڈائٹ میں پروٹین چاہیے، وہ گوشت میں ہے، انڈے میں ہے، پھلوں میں وٹامنز آتے ہیں. تو گھر والے بیچارے وہ دال یا سبزی کے ساتھ روٹی کھایا کرتے، تو ہمیں وہ گوشت چاہیے. جی جی. یہ حالات ہے. دوسرا ہمارے اوپر ایسا وقت بھی آیا کہ ہمیں ایک وقت تھا، میں جب مسٹر پاکستان بنا ہوں جی جی تو میرے 4 بچے تھے. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، پنجاب بنا ہوں، پاکستان میں 4 بچے تھے. تو میرے حالات والد صاحب فوت ہو چکے تھے، حالات بہت خراب تھے، نازک تھے. میں نے وہ ٹائم شروع کر لیا تھا تیاری کا، تو نہ چھوڑ سکتا تھا. جی جی. تو مکمل بھی میں نے کرنی تھی. جی جی. اس دوران میں نے پھر اپنا جو بھی ہے گھر کا سامان وغیرہ کہہ لیں، اللہ اپنی وائف کا جو ہوتا ہے وہ کیا زیور وغیرہ ہوتا ہے، جیسی چیزیں ہوتی ہیں، میں نے بیچ کے وہ اپنا مکمل پیریڈ کیا. کیا ایک ٹائٹل کے لیے، ٹائٹل کیا مسٹر پاکستان بننا ہے، وہ بنا ہوں. تو اللہ کا شکر، اللہ نے مجھے اس میں فتح دی اور میں مسٹر پاکستان بن گیا. تو ایسے حالات کے ساتھ ہم نے یہ باڈی بلڈنگ کی ہے. تو باقی سپورٹ والا کوئی چکر نہیں گورنمنٹ کا. اللہ دیکھیں بھی بس میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میری آپ یقین مانیں کہ آنسو جو ہے وہ میری آنکھوں تک آ چکے ہیں اور وہ باہر نہیں نکل رہے. میں نے بڑا ضبط کیا ہوا ہے. ارشد بھائی بتا رہے ہیں کہ جب حالات ایسے تھے کہ گھر والے بیچارے دال کھایا کرتے تھے اور میں مجبوراً، کیونکہ میرے اندر جنون تھا اور میں مجبوراً پروٹین لیتا تھا گوشت سے. اور گوشت ظاہر ہے آپ کو مہنگا آتا ہے، اور گوشت سے یا چکن سے یا فش سے یہ جناب پتہ نہیں کہاں سے پیسے لے کے آتے تھے. اور انہوں نے آپ یہ بھی بتایا کہ میں نے اپنی مسز جو ہماری بھابھی جان ہے ان کا زیور تک بھیج دیا. اب اس بات سے میں سیکھنے کو کیا ملتا ہے کہ ان کا جنون جو ہے وہ جیتا ہے. آج ان کو اللہ تعالیٰ کے ذات نے ہر چیز سے نوازا ماشاء اللہ. ان کے پاس گاڑیاں بھی ہیں، ان کے پاس اچھا بزنس بھی ہے، اچھا گھر بھی ہے، دیکھنے لائق گھر ہے. اللہ تعالیٰ کے ذات نے سب کچھ دیا ہے. لیکن جب انہوں نے باڈی بلڈنگ کی تو گھر والوں کی دعائیں ساتھ ضرور تھی، لیکن پیسے کوئی نہیں تھے ساتھ. یہ ارشد بھائی ایسے ماں باپ کی دعائیں. ہاں جی. میری وائف اور ہاں جی ان کے ماں باپ نے دعائیں کی اور ہماری بھابھی جان نے دعائیں کی. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، ہماری یہ دعا ہے. اچھا جی ویورز کو یہ بتائیں کہ باڈی بلڈنگ یہ جتنے ینگسٹر باڈی بلڈنگ کرنے والے لڑکے ہیں، جوان لڑکے ہیں، ان کو آپ یہ بتائیں کہ اس کے فوائد کیا ہیں؟ دیکھیں ایک تو پہلی بات یہ ہے بھائی کہ بندہ جو بھی ہے آج کل کے معاشرے میں نشے کی لعنت ہے یا بری سوسائٹی ہے، کئی برائیوں سے بندہ بچتا ہے. اسے ہوتا ہے میں نے کھانا اچھا پہنا ہوں، اچھا پہنوں گا تو اچھا لگوں گا. جس طرح مثال ہے آپ دیکھیں گے کہ ایئرپورٹ پر ایک فلائٹ آتی ہے نا، اس کے اندر سے 400 بندہ اترتا ہے یا 300 اترتا ہے. تو باڈی بلڈنگ جو ہوتا ہے نا وہ ویل ڈریس ہو، شرٹ وغیرہ پہنی ہو، ٹی شرٹ پہنی ہو، تو اس کا جسم بنا ہوتا ہے نا تو سب سے زیادہ نظر آتا ہے. جی ماشاء اللہ. یہ باڈی بلڈر، ہر بندہ کہے یہ باڈی بلڈر جا رہی ہے، یہ وہ بنا ہوتا ہے. جی جی. وہ محنت کے ساتھ بنا ہوا ہے. جی جی. تو یہ اس کی پہچان ہے. تو باقی آج کل جو معاشرے میں ہو رہا ہے دیکھیں وہ 400 بندے میں ایک ہی بندہ نظر آیا. جی بے شک. اس نے محنت کی ہے، اس کا جنون ہے تو وہ نظر آیا، دوسرا کیوں نہیں نظر آ رہا. بالکل صحیح. ایسا ہی ہے نا. اچھا جی ارشد بھائی جی اس بات سے یہ جو میں نے سوال کیا ہے کہ باڈی بلڈنگ کرنے کے فوائد کیا ہیں،
اسے ہمیں یہ پیغام ملا ہے کہ یہ جو لڑکا ہوتا ہے جو باڈی بلڈنگ کرتا ہے اپنے کو فٹ رکھتا ہے وہ معاشرے میں ایک خوبصورت جو ہے وہ نظر آتا ہے اور اپنا بناؤ سنگار اور اپنا پہناوا اسے بہت خوبصورت کر دیتا ہے باڈی بلڈنگ اور مسلس کی گروتھ جو ہے اسے. اچھا دوسری بات, اچھا اپنا ارشد مغل صاحب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, یہ بڑا آپ دیدہ سوال کرنے لگا ہوں آپ سے. آپ کے درینہ دوست یا بٹ صاحب اللہ جنرل نصیب کرے وہ فوت ہو چکے ہیں, آپ کو بڑا ان کے ساتھ وقت گزرا ہوا ہے, تو وہ کیسے باڈی بلڈر تھے؟ دیکھیں بھائی, وہ ان کے جو گھر کا معاملہ تھا یا ان کا گھریلو وہ بہت اچھا تھا سسٹم ان کا, بھائیوں کا, باپ کا, ماں کا, تو ان کی بہت سپورٹ تھی ان کو ماشاء اللہ. یا بٹ صاحب نے ایک اپنی لائف میں اتنا اچھا ٹائم گزارا ہے کہ ان کی مثال ہے, اور وہ پاکستان کے ہیرو تھے, چیمپئن تھے, تو انہوں نے خوب نام کمایا صحیح طریقے سے اپنے ملک میں بھی, باہر ملک سے بھی ایشیا تک گئے ہیں, ورلڈ تک گئے ہیں. تو وہ بندہ ابھی تو اللہ کو پیارا ہو گیا, ہمارا بہت قریبی دوست تھا, تو وہ ایک چیمپئن تھا, ہیرو تھا. ہاں جی, ارشد بھائی کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ انٹرنل اور ایکسٹرنل ہیرو تھے یا بٹ صاحب, اللہ ان کو غریق رحمت کرے, ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اچھا ارشد بھائی, اب میں تھوڑا سا نا سوال چینج کرنے لگا ہوں. آپ ماشاءاللہ ججنگ کرتے ہیں ملک میں اور ملک سے باہر بھی. جی میں نے آپ کو یہ بتائیں کہ ہماری گورنمنٹ کو کیا یہ چاہیے کہ ہمارے ججنگ پروگرامز کیے جائیں پاکستان میں تاکہ کوئی اویئرنیس ملے, اس کی کتنی کمی ہے یہ ذرا بتائیں آپ. دیکھیں بھائی, پہلی تو بات یہ ہے کہ میں نے ایک انڈو پاک کا مقابلہ ہوا تھا انڈیا اور پاکستان کا, اس کی میں نے ججمنٹ کی ہے. پاکستان نیشنل چیمپئن کی ججمنٹ کی ہے, پاکستان اولمپیا جسے کہتے ہیں, مسٹر پاکستان کی کئی دفعہ کر چکا ہوں, پنجاب ڈسٹرکٹ لیول, ڈیویژن لیول اور تحصیل لیول, ضلع لیول. تو اس میں چاہیے کہ پراپر ان کی کلاسیں ہونی چاہیے, انٹرنیشنل کلاسیں ہونی چاہیے, اور کو پراپر بتایا جائے کہ یہ اس میں کتنے پوائنٹ ہے, یہ ججمنٹ میں کیا دیکھتے ہیں, فرسٹ پوز کا, سیکنڈ پوز کا, جو بھی ہے. لیکن ادھر کسی نہیں یہ سہولت دے رہے بندے کہ کسی کو پراپر اس کی کلاسیں لگائیں یا کلاسیں دیں یا ٹریننگ دی جائے. ہونی چاہیے بھائی, یہ ہونی چاہیے. اچھا بھائی, آپ یہ بتائیں کہ یہ جو باڈی بلڈر آپ کے سامنے کھڑا ہے اسٹیج کے اوپر, جب وہ کھڑا ہوتا ہے آپ اس کی مسکولیرٹی دیکھتے ہیں یا اس کا باڈی بیلنس دیکھتے ہیں یا اس کا ہائٹ دیکھتے ہیں, کیا دیکھتے ہیں جس سے آپ اسے ہرواتے ہیں یا جتاتے ہیں؟ آپ ذرا یہ بتائیں. ذرا بھائی, یہ بات اس طرح ہے کہ سب سے پہلے جو ایک لڑکے اکٹھے آتے ہیں ایک کلاس میں, 15 لڑکے یا 20 ہیں, جی ان میں سے ہم نے پہلے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ان کا باڈی بیلنس کس کا اچھا ہے, جی پراپر نیچے سے پاؤں سے لے کے سر تک. جی تو وہ دیکھتے ہیں. اس کے بعد پھر اس کے جو مسلز ڈیپس کس کے ہیں, کلیئر جسے کہتے ہیں, فیٹ نہ ہو, کلیئر ہو, تو ظاہر ایک بندے کا باڈی بیلنس ہی اچھا ہے, ویل ہے, برابر نیچے سے لے کے اوپر تک اچھا ہے, تو وہی جیتا ہے. ارشد بھائی کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے اس کی باڈی کا بیلنس چیک کرتے ہیں اور پھر اس کی مسل کی ڈیپنس چیک کرتے ہیں, اور جو مسل کی ڈیپنس جس کی زیادہ اچھی ہوگی اور اپنی باڈی کو جو اچھا پرفارم کرے گا ہم اس کو جتواتے ہیں. جی ارشد بھائی, آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے. اچھا ارشد بھائی, آپ یہ بتائیں کہ آپ کا آئیڈیل کون تھا؟ میرا سر آئیڈیل, میں جب سٹارٹ میں مقابلے دیکھنے جاتا تھا جی مجھے بہت بے حد شوق تھا کہ میں ایک وقت چیمپئن بنوں, میں بھی اسٹیج پر آؤں. تو میں اس وقت آرنلڈ تھا, یا وہ کیا کہتے ہیں دوسرے, ایک محمد مقابلے باڈی بلڈر ہوا ہے ترکی کا, جی چھوٹے قد کا, لیگنی کے ساتھ آیا, جی وہ تھا شاہ تھا, محمد بن عزیزہ, یہ بڑے باڈی بلڈر جس کی ڈیتھ ہو گئی تھی, آپ کو یاد ہو. وہی. تو یہ میرے لوگ آئیڈیل, ان کو میں پسند کرتا تھا اور دیکھتا تھا کہ ان کی طرح میں بھی باڈی بناؤں اور کو نام پیدا کروں. اچھا بھائی, 2 سوال میں آپ سے اور کروں. جی آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے دور میں اور آج کے دور میں جو ٹیچرز کی عزت ہوتی تھی وہ کیا آج کے دور میں لڑکے کرتے ہیں جو آپ کے دور میں ہوا کرتی تھی ٹیچر کی عزت؟ میں آپ کو یہ بڑا اچھا سا جواب دیتا ہوں بھائی وحید بھائی. وہ اس طرح ہے کہ جو ہوتا ہے نا ٹیچر, وہ اسے کہتے ہیں روحانی باپ. جی, سمجھا جائے تو وہ باپ ہی ہوتا ہے, نہ سمجھا جائے تو کچھ بھی عام انسان ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پہلے وقت میں ٹیچر کی اتنی لوگ قدر کرتے تھے, اتنی عزت کرتے کہ ٹیچر آ رہا ہے تو سائڈ چینج کر لیں. جی وہ ٹیچر کے سامنے نہیں بیٹھتے, ٹیچر بیٹھا وہ نیچے بیٹھ جاتے تھے.
لیکن آج کل جو ابھی دور جا رہا ہے، اس دور میں جو نئی نسل ہے، جو نئے اسٹوڈنٹ ہے، ان میں بالکل پتہ ہی نہیں ہے ٹیچر کیا ہے، استاد کیا ہے، ان میں بالکل بہت فرق ہے۔ آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح یہ سوشل میڈیا کا دور جو ہے وہ اپ گریڈ ہو رہا ہے، یہ تہذیب، تمیز، تمدن یہ ختم ہو چکا ہے۔ ختم، بالکل ایسا۔ اچھا سر، آپ کے استاد جی کون تھے، آپ کے ٹیچر کون تھے؟ میرے وحید بھائی استاد تھے جنہوں نے مجھے سٹارٹ کی سب سے پہلے، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، ظہور صاحب تھے، اللہ پاک ان کی مغفرت کرے۔ ہاں جی، وہ گجرال بھائی جو ریجنٹ سر میں ادھر ان کی رہائش جی جی، تو ان کی جم تھی نیشنل جم، ادھر ہم جایا کرتے تھے، ظہور صاحب تھے ان کا نام، تو وہ اللہ کو پیارے میرے وہ بیسیکل استاد وہ جنہوں نے مجھے اس لائن پر لگایا، سارا سکھایا آہستہ آہستہ۔ وہ کہتے تھے بھائی ایک وقت آئے گا آپ بہت دور نکل جاؤ گے، چیمپئن بنو گے، وہ ان کی دعائیں اور ماں باپ کی دعائیں ہیں، تو آج وقت اللہ نے یہ دے ہے ہمارے پاس۔ اچھا ارشد بھائی سے ہم نے بہت سارے سوال کیے، ان کا بڑا ٹائم لیا۔ ارشد بھائی آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے کتنے لڑکے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ مسٹر پنجاب اور پاکستان بن چکے ہیں تقریباً؟ بھائی میرے پاکستان بننے سے پہلے بھی اور بعد میں بھی، جی جی، مجھے نہیں پتا، میرے ابھی ادھر دبئی میں بھی بیٹھے ہیں لڑکے اسٹوڈنٹ، کینیڈا میں بھی ہے، ماشاء اللہ، اسپین بھی ہیں، کوئی مسٹر پتہ نہیں بے شمار، مسٹر گجرانوالہ ڈویژن پنجاب، نیشنل چیمپئن پاکستان، یہ سب بے شمار لڑکے ماشاء اللہ۔ جی میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، کچھ یہ باتیں جو ہیں وہ بتانے سے گریز کر رہے ہیں کیونکہ ہم انہیں بہت جانتے ہیں، ہمارے سینئر ہیں یہ۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان گنت لڑکے انہوں نے مسٹر پنجاب اور پاکستان کروائے ہیں اور نیشنل چیمپئن کروائے ہیں، جو پوری دنیا میں جو کام کر رہے ہیں اور باڈی بلڈنگ کی خدمت کر رہے ہیں۔ جی ارشد بھائی ایسے ہیں، اور ماشاءاللہ جو بھی باڈی بلڈنگ کرے گا ان سے سیکھتا ہے، جو وہ ایک اچھا کوچ بھی بن جاتا ہے اور اس کا ایک اچھا مائنڈ بن جاتا ہے۔ ارشد بھائی کوئی نوجوانوں کے لیے کوئی نیا پیغام، کوئی اچھا پیغام، کوئی نوجوان نسل کے لیے کوئی پیغام دے کوئی؟ وحید بھائی میں تو یہی کہوں گا نوجوانوں کو اور ہمارے جو بھائی ہیں، بیٹے ہیں، کہ جو نشے کی لانت ہے اس سے بچیں۔ جی، تو وہ اسٹریٹ آرٹ جو ہے یا جو بھی ہے، یہ دوائیاں وغیرہ سے تھوڑا سا پرہیز کریں، نیچرل ڈائٹ لیں۔ بے شک۔ اور دیکھیں زندگی اللہ تعالیٰ نے ایک ہی دفعہ دینی، دوبارہ نہیں دینی جی، تو جو ان دوائیوں یا اسٹریٹ آرٹ سے ہر بندے کو پتہ ہے نقصان تو ہوتا ہی ہے نا، تھوڑا ہے بہت ہے، تو نیچرل جو بھی بندہ ڈائٹ لیتا ہے اس کا فائدہ ہے، نقصان نہیں ہے۔ میں تو یہی کہوں گا نئے اسٹوڈنٹ ہیں یا جو لڑکے نئے آ رہے ہیں باڈی بلڈنگ میں، تو ڈائٹ کے اوپر زیادہ توجہ دیں اور ٹریننگ دیں۔ ارشد بھائی بات لمبی ہو جانی ہے اگر میں نے بات کرنی ہے تو آج کل میں نے دیکھا ہے، کیونکہ ظاہر آپ کو پتا میری بھی جم سے وابستگی ہے اور بڑی دیر ہو گئی مجھے بھی۔ آج کل کا کوئی لڑکا جو آتا ہے نا تو آپ کو کہتا ہے کہ سر جی میں نے 2 4 5 ماہ میں تیار ہونا ہے، میں نے فٹ ہونا ہے، میں نے، اور کوئی کہتا ہے میں نے کمپٹیشن کھیلنا ہے۔ اچھا یہ بڑی مزے کی بات، بڑی مزاحیہ بات کرنے لگا میں، یہ پوری دنیا سنے گی اس بات کو۔ کوئی لڑکے ایسے بھی آتے ہیں سر جی میرے بھائی کی شادی ہے تو میں فٹ ہونا ہے، ایسے بھی ہوتا ہے۔ ہاں جی، تو وہ کہتے ہیں جی وہ پھر وہ ان نیچرل سورس سے وہ اپنے آپ کو انجیکٹ کر کے یا اسٹیرائڈ لگا کے وہ جناب اپنی باڈی کو تھوڑا بہت وہ سویل کر لیتا ہے، وہ سوجا ہوا لگتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے وہ باڈی بلڈر بن جائے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ ارشد بھائی یہ بتائیں کہ ایک نیچرل مسل کو ڈیولپ کرنے کے لیے، نیچرل مسل کو ڈیولپ کرنے کے لیے کم از کم کتنا ٹائم درکار ہوتا ہے؟ نہیں وہ تو بھائی بہت لمبا ٹائم لگتا ہے، سالوں لگتے ہیں، مہینے نہیں سالوں لگتے ہیں۔ باڈی بلڈنگ تو یہ تو ایسا کام ہے کہ دن رات اپنے آپ کو مشقت دینی، تکلیف دینی، پھر مسل بنتا ہے۔ تو ایک دن کا کام نہیں، ہفتے کا کام نہیں، مہینے کا کام نہیں، سالوں کا کام۔ اچھا اب آپ اینڈ والا سوال آپ نے یہ بتانا ہے کہ نئے لڑکوں کے لیے آپ ان کو تاکہ پتہ چلے کہ اگر آپ کو آج اللہ تعالیٰ کے ذات نے عزت عطا فرمائی ہے اور آپ کو ٹائٹل دیا ہے مسٹر پاکستان اور آپ نے ورلڈ میں بھی کمپٹیشن کھیلے ہوئے ہیں، آپ یہ نئے لڑکوں کو، ویورز کو بتائیں کہ آپ صبح شام کتنے گھنٹے گیم کرتے تھے؟ میں وحید بھائی جب میں نے پاکستان اور پنجاب کھیلا تھا نا، اس وقت کی بات ہے 97-6 کی بات ہے، تو اس وقت میں یقین کر لو صبح 3 گھنٹے اور شام 4 گھنٹے تھے میرے روزانہ کے تھے۔ میں 24 گھنٹے مجھے ملنا ہے تو میں وہ ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں رہتا تھا، کپڑے بدلنے کا بھی ٹائم نہیں ملتا تھا۔ اور میں یہ آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں، عید کے دن والے لوگ وہ اپنی عام سویاں کھاتے ہیں، میٹھا کھاتے ہیں، یہ کھاتے ہیں، میں نے وہی ڈائٹ لی جو ہماری پراپر ڈائٹ تھی،
जो बॉडी बिल्डिंग, हाँ बॉडी बिल्डिंग वाले, और ईद वाले दिन भी मैंने ट्रेनिंग की है, सुबह भी की है, शाम भी। इतना देखे व्यूअर्स, ये कितनी दिलचस्प बात उन्होंने की कि जब बंदा जुनूनी होता है ना, और जिसने कंपटीशन खेलना होता है। अच्छा, मैं इसमें आपको ना एक बात मैं वाज़ेह कर देता हूँ, अरशद भाई इस बात की सपोर्ट करेंगे मेरे साथ, मुझे कहेंगे यार इसने बात बिल्कुल ठीक की है, क्योंकि मैं इनसे जूनियर हूँ काफ़ी और ये बड़े मेरे सीनियर हैं। जिस लड़के ने 2, 4, 5वीं 7वीं पोजीशन लेनी होती है ना, वो तो इतनी परहेज या इतनी डाइट नहीं करता। ऐसा ही जिसने जीतना होता है, जिसने कंपटीशन को विन करना होता है, वो 2-4 लड़के ही होते हैं। ऐसा ही है, चाहे 100 लगा उसमें 2-4 5 वो 2 ही आते हैं, 2 या अच्छा। 3 आते हैं, 3 ज्यादा। मैं आपको बड़ा पुराना वाकया बताने लगा हूँ। मैंने एक दफा अरशद भाई से पूछा, मैं कहा सर जी ये जो बॉडी बिल्डिंग है इसकी एज कितनी होती है? कहते हैं अरशद भाई ने बड़ा जबरदस्त जुमला मुझे आज भी याद है, उन्होंने बोला कि उसका ये जो स्टेज के ऊपर जो परफॉर्मेंस होती है ना, परफॉर्मेंस के जो उसके 5, 4, 6 मिनट होते हैं, वो सारे 5, 7, 10 साल की मेहनत का निचोड़ वही होता है। ऐसा ही, बिल्कुल ऐसी है अरशद भाई, ये आपकी बात है, मुझे आज भी याद है। मैंने ठीक है जी, सही कह रहे हैं। हाँ जी, वो 5 मिनट टाइम होता था। हाँ जी, तो वो सारा उसका खुलासा जो है, 10 साल की मेहनत है, तो 5-10 मिनट में सारा रिजल्ट उसके सामने आ जाता है। अच्छा जी, FM 4K TV की जानब से शान पाकिस्तान प्रोग्राम में अरशद भाई आए, इनको हमने तहे दिल से वेलकम किया और हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह ताला इनको इज़्ज़त दे, अज़मत दे और इनको सलामत रखे। आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको आगे फॉरवर्ड करें। आपको यकीन है बहुत सारा कुछ सीखने को मिला होगा। बहुत सारा शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।